السلام علیکم دوستو، میرا نام رباب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ انفارمیشن پوائنٹ۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو جتنی عقل عطا فرمائی اور جس رفتار سے ہم اپنی عقل کے بلبوتے پر اس کائنات کو سمجھتے ہوئے Hey there, سائنس میں ترقی کر رہے ہیں، subscribe to my channel ہماری یہ and دریافت also ہمارے press دینی this اسلام bell کی icon. حقانیت کا واضح ثبوت دیتی ہے۔ ایسے ہی کچھ حالیہ دریافت میں بھی سامنے آیا ہے جس کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کی سچائی سامنے آئی۔ یہ دریافت کس قدر بڑی ہے کہ اس کو دریافت کرنے والے ماہرین خود بھی اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ساتھ جوڑنے سے نہیں روک سکے۔ ان کا بے ساختہ جواب یہی تھا کہ یہ تو ویسے ہی ہیں جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا ہے۔ یہ دریافت کیا ہے اور حدیث مبارکہ میں کس چیز کی پیش گوئی کی گئی ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر تفصیل بیان کریں گے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو شب معراج کے ذریعے اپنے پاس بلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام آسمانوں کو پار کرتے ہوئے عرش تک پہنچے۔ وہاں پہ دونوں صحابوں کے درمیان جو بھی بات ہوئی اس میں ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، لیکن اس سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدات ہوئے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس آئے تو صحابہ اکرام میں سے بہت سارے لوگ یہ جاننے کے لیے بےتاب تھے کہ یہ سفر کیسا تھا۔ اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس سفر کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ وہی یہ کچھ ایسے صحابہ بھی تھے جن کا تجسس اور جذبے کا شوق میں بڑھاوا تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ برات جیسے تیز رفتار سواری سے آپ آسمانوں اور خلاؤں کو پار کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے حضور جا رہے تھے تو اس سفر کی آواز کیسی تھی؟ یہ سوال اپنے آپ میں ہی نہایت ذہانت کا ثبوت ہے کہ صحابہ اکرام ہر سفر کی تفصیل جاننے کے بے حد شوقین تھے اور وہ اپنی عقل میں آنے والے ہر سوال کا جواب جاننا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے اللہ رب العزت نے تمام حجابات ہٹا دیے۔ اس سوال کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تبسم فرمایا اور کہا کہ جب میں معراج سے جا رہا تھا تو میں نے خلا میں اور آسمان میں کوئی ایک کونا بھی ایسا نہیں دیکھا جہاں پر 4 انگلیوں جتنی جگہ باقی ہو اور وہاں پر کوئی فرشتہ نہ موجود ہو۔ اللہ رب العزت نے ہر جگہ کے لیے بے شمار فرشتے پیدا فرما رکھے تھے اور ان تمام فرشتوں کا کام اللہ رب العزت کی تسبیح کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جب میں سفر معراج سے جا رہا تھا اور میں نے تمام آسمانوں کی سیر کی تو تمام کے تمام آسمان ایسے لرز اور چٹک رہے تھے کہ جیسے ابھی گر جائیں گے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے حیرت سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے مضبوط اور بڑے آسمان کیسے چٹک سکتے ہیں؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اس قدر زیادہ ہیں کہ جب وہ مل کر اللہ رب العزت کی تسبیح کرتے ہیں اور خلق کائنات کی حمد و بیان کرتے ہیں تو ان کی آوازوں سے آسمان چٹکنے لگتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو تھا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پس منظر جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے دوران اپنے مشاہدات کو بیان فرمایا۔ چند سال قبل سائنسدان یہ سوچتے تھے کہ خلا میں چونکہ کسی بھی قسم کا کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے کہ جس میں آواز سفر کر سکے تو وہاں پر کسی بھی چیز کے سننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات آج بھی سچ ہے، ہم خلا میں جائیں تو ہم وہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی آواز نہیں سن سکتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ خلا میں کسی بھی قسم کا کوئی معاہدہ موجود نہیں یہ جس سے آواز گزر سکے تو وہاں یہ کسی آواز کا سننا ہی ناممکن ہے۔ البتہ سائنسدان اس بات کو جاننے کے لیے بے حد پرشوق تھے کہ اب اگر خلا میں کوئی آواز سنائی جا سکتی تو وہ آواز کیسی ہوگی۔ ہم جانتے ہیں کہ سیارے ستارے کے گرد بے حد تیز رفتاری سے گردش کرتے ہیں۔ خود ہمارا سورج جس میں 1 سیکنڈ میں کھربوں ٹن مادہ جلتا ہے اور زوردار دھماکوں سے ہائیڈروجن گیس ہیلیم میں تبدیل ہوتی ہے تو اس کی آواز کس قدر بلند اور خوفناک ہوگی۔ اس طرح سے ہماری ملکی وے گلیکسی میں اگر آواز کو ریکارڈ کیا جا سکتا جس میں اربوں ستارے موجود ہیں اور ان کے گرد خربوں کی تعداد میں سیارے گردش کر رہے ہیں تو ان سب کی آواز کیسی ہوتی۔
اس مقصد کے لیے سائنسدانوں نے تحقیق شروع کی اور ہم جتنے بھی ستاروں اور سیاروں کو جانتے ہیں ان کی فریکوینسی کے بغور مشاہدہ کیا گیا۔ پھر ایک مخصوص کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے ان فریکوینسی کو اس طرح ڈھالا گیا کہ ہمیں دکھائی جانے والی فریکوینسی جس میں ستارے اپنے مادے کو انرجی اور روشنی میں تبدیل کر رہے ہیں اس کو آواز میں کنورٹ کیا گیا۔ یوں سائنسدانوں نے خلا کی آواز کو ریکارڈ کیا۔ آئیے ہم آپ کو سائنسدانوں کی ریکارڈ کردہ خلا کی آواز سناتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ آواز کیسی ہے، بے حد بلند و بالا اور ردم میں گونجتی ہوئی آواز، جیسے بے شمار لوگ مل کر کوئی تسبیح کر رہے ہوں۔ جب سائنسدانوں کے اس گروپ نے جب اس کی تحقیق کی بنیاد رکھی اور اس آواز کو سنا تو ان میں سے ایک سائنسدان بے اختیار بولا کہ یہ تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ فرشتے مل کر اللہ رب العزت کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں۔ یہ بیان بے ساختہ تھا اور یہ بیان باقی حقیقت پر بھی مشتمل ہے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی سفر معراج کی داستان میں پوری تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ ناظرین، یہ دریافت اس قدر حیرت انگیز ہے کہ سائنسدان سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر یہ کائنات جس کو اللہ رب العزت نے آواز سے محروم کر دیا یہ کس قدر بڑی نعمت ہے۔ سائنسدانوں کے جب سورج کا مشاہدہ کیا اور سورج کی مشاہدہ کردہ فریکوینسی کو اس سافٹ ویئر کے ذریعے آواز میں کنورٹ کیا تو اس قدر خوفناک اور تیز آواز تھی کہ سائنسدانوں نے بے اختیار اس کائنات کے خالق کا بے حد شکر ادا کیا جس نے اس خلا کو آواز سے گزرنے کا راستہ نہیں دیا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر خلا میں سے آواز گزر سکتی تو سورج کی آواز بھی اس قدر خوفناک اور بھیانک ہے کہ اس کی آواز کی وجہ سے ہی یہ زمین پر کسی بھی قسم کی زندگی موجود نہیں رہ سکتی۔ اس حوالے سے سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کبھی بھی کوئی ایسا حادثہ ہوا کہ خلا میں سے ایسا کوئی معاہدہ وجود میں آ گیا جو آواز کو ٹرانسمیٹ کر سکے اور سورج کی بھیانک اور خوفناک آواز کی وجہ سے زمین پر موجود تمام کے تمام جاندار فوری طور پر موت کا شکار ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ تو سائنس کا مشاہدہ ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب قیامت کا مرحلہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہاتھ میں سور تھامے کھڑے ہوں گے وہ سور پھونکیں گے اور اس کی آواز کے لیے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اس قابل کر دے گی کہ اس کی آواز پوری کائنات میں ٹرانسمیٹ ہو سکے۔ ہم جانتے ہیں کہ سور کی آواز سے زمین پھٹ جائے گی، سمندر میں آگ لگ جائے گی اور پہاڑ پھٹ کر روئی کے گالوں کی تبدیل ہو جائیں گے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کائنات خود بخود نہیں بنی بلکہ اس کو بنانے والا خالق و مالک موجود ہے۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اس کائنات کو اپنے حکم میں کن سے پیدا کیا اور وہی اپنے حکم کن سے پوری کائنات کو فنا کر دے گا۔